سونی میرے منہ بولے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ ہمارے گھر امی سے قرآن مجید پڑھنے آیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول جاتے دیکھتی تو حسرت سے کہتی کہ کاش میں بھی اسکول جا سکتی، مگر اس کے والد اجازت نہیں دیتے تھے۔ تبھی امی نے اسے پہلی کا قاعدہ اور پھر دوسری کی کتاب گھر میں پڑھا دی۔ 5ویں جماعت کے بعد میرا بھی اسکول جانا منع ہو گیا، کیونکہ 6ٹھی کلاس کے لیے لڑکوں کے اسکول میں داخلہ لینا پڑتا تھا، جس کی اجازت بھائی نے نہ دی، کیونکہ وہ خود اس اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے افسردہ دیکھ کر ابا نے کہا، صبر کرو بیٹا، میرا تبادلہ شہر ہو جانے دو، وہاں میں تمہیں دوبارہ اسکول میں داخل کروا دوں گا، تب تک تم گھر میں پڑھتی رہو۔ ان دنوں میرے والد صاحب قصبے کے ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر قصبے کے ڈاک لے آتے اور وہاں سے جو ڈاک آتی اسے قصبے میں تقسیم کر دیتے۔ اس کے علاوہ پارسل، منی آرڈر، ان سب کا انتظام بھی وہی سنبھالتے تھے۔ والد صاحب نے مڈل کی تیاری خود مجھے گھر پر کروا دی، لیکن سونی بیچاری کا سلسلہ تعلیم 3 جماعت سے منقطع ہو گیا۔ وہ اب بھی روزانہ ہمارے گھر آتی اور کبھی کبھی مجھ سے اردو پڑھنے بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ میری طرح اسے بھی کچھ بننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی۔ ابھی وہ 14 برس کی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے ماموں قریبی گاؤں میں رہتے تھے، جن کے سپوتر سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس آدمی کا نام بشیر تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے تو پہلے سے 5 بچے تھے اور عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ سونی کی ماں نے جب میری امی کو بتایا تو انہوں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، بھابھی یہ تم نے کیا غضب کر دیا؟ سوکن پر بیٹی دے رہی ہو، اور وہ بھی ادھیڑ عمر والے کو، جو تمہاری بیٹی سے 4 گنا عمر میں بڑا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سونی تو ابھی معصوم بچی ہے، کیوں ایسا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ سونی کی ماں نے جواب دیا، بھابھی جان، شبیر کی بیوی 2 ماہ ہوئے انتقال کر چکی ہے۔ اس کے 3 بچے جو سمجھدار ہیں، ان کو سنبھالنا نہیں پڑتا۔ 2 ہی ایسے ہیں جن کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ان کی دیکھ بھال میں خود کر لیا کروں گی۔ شبیر کے پاس کافی زمین ہے، عمر میں بڑا تو ہے لیکن شریف آدمی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اس کی کافی زمین ہے، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ 2-4 سالوں میں اپنی سونی 18 کی ہو جائے گی۔ خوشحال گھرانہ ہے، یہ وہاں خوش رہے گی۔ اس وقت شبیر مشکل میں ہے، تبھی ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے۔ ہم نے انکار نہیں کیا۔ کل کوئی اور بھلا مانس اپنی بیٹی دے دے گا۔ بیٹیوں کے رشتے جلد تھوڑی ہی ملتے ہیں۔ چچی جی، کیا تمہارا دل نہیں دکھتا کہ تم سونی کو 5 بچوں کی ماں بنا رہی ہو؟ آخر مجھ سے بھی چپ نہ رہا گیا۔ بیٹی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری مرضی نہیں چلے گی۔ سونی کا ماما اس کے ابا کے سر ہو گیا ہے۔ باپ مالک ہوتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، ہم عورتوں کا کیا ہے؟ جس روز چچی یہ بات کر کے گئی، اس کے 1 ہفتے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم سب سو رہے تھے کہ در پر دستک ہوئی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ دیہات میں تو ان دنوں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے 8-9 بجے سب بستر میں گھس جاتے تھے۔ میری ماں نے لیمپ کی روشنی میں دیکھا، دروازے پر سونی کھڑی تھی۔ امی اس کو اندر لے آئیں۔ خیر تو ہے سونیا، اس وقت کیسے آئی ہو؟ جواب میں وہ رونے لگی۔ ہم نے تسلی دی اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگی، چچی، گھر والے میری شادی کر رہے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پڑھنا ہے، اس لیے میں گھر سے چلی آئی ہوں۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہوں گی۔ امی نے اس کو پیار کیا اور سمجھایا کہ رات کو گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم آج رات ہمارے گھر سو جاؤ۔ تمہارے ابا لینے آئیں گے تو کہہ دوں گی کہ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کل میں خود تم کو چھوڑ آؤں گی اور تمہارے والد کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سونی اس رات ہمارے گھر سو گئی۔ اس کے گھر والے جانتے تھے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں آئے۔ صبح جب میری امی اسے اس کے گھر لے کر گئیں تو چچا نے سونی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی نے سمجھانا چاہا، وہ نہ مانے۔ وہ تو غصے سے ہرے پیلے ہو رہے تھے۔ اس پر امی تو گھبرا کر لوٹ آئیں کہ جب یہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں تو مانیں گے کہاں۔ آج ہم یہاں ہیں
کل تبادلہ ہوگا تو چلے جائیں گے، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ چچا تو جدی پشتی اس قصبے کے رہنے والے تھے اور ہم پردیسی۔ اس واقعے کے بعد امی پھر سونی کے گھر نہ گئیں۔ اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ مجھے بڑا دکھ تھا مگر میں بھی نہیں گئی، کیونکہ امی نے منع کر دیا تھا کہ اب تم ادھر مت جانا، یہ کم عقل لوگ ہیں، الزام لگا دیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو بہکا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کرتی ہے۔ سونی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بس ایک دیوار بیچ میں تھی۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں، مگر میں بھی مجبور تھی۔ 4 دن شادی میں باقی تھے کہ پتہ چلا سونی غائب ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صبح جب اس کے گھر والے اٹھے تو سونی کو غائب پایا۔ جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں سے پتہ کیا۔ ہمارے گھر میں بھی اس کی ماں پوچھنے آئی۔ 3 دن تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر کسان کے لڑکے نے اس کے باپ کو بتایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ ندی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جانے یہ سچ تھا یا نہیں، سونی کے والد نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ جب شادی میں 1 دن رہ گیا تو امی سونی کی ماں سے ہمدردی کرنے گئی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں گھر پر اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے چادر میں لپٹی ہوئی سونی کھڑی تھی۔ میں اس کو جلدی سے اندر لے آئی اور پوچھا، کہاں گئی تھی؟ تیرا باپ سارے علاقے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، ادھر ہی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑی دور زمیندار کے بھوسے کا ذخیرہ ہے جس کو ہم پلے کہتے ہیں۔ وہ بولی کہ میں پلوں میں جا کر چھپ گئی تھی۔ دن گزر جاتا تھا مگر رات میں ادھر ادھر کتے بھونکتے تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن نہ رہا، اس لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ گھر جاؤں گی تو ابا ماریں گے، اس لیے وہاں نہیں گئی۔ وہ بھوک سے نڈال تھی۔ پانی تو رات کو بھوسے کے ڈیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی تھی، مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی رہی تھی۔ اس بیچاری کا حال یہ تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، سہمے ہوئے چڑیاں کی طرح لرز رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی تھوڑا سا کھانا اس کو دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ آشی، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھجوا دو۔ میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے نا وہ کتنا بدصورت ہے، دیو جیسا کالا، لمبا چوڑا، چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور اصرار کر کے چاول کھلائے۔ اتنے میں امی آ گئیں اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا، امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے۔ بیٹی، یہ پرائی لڑکی ہے، ہم اس کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے تو ورگلانے والے دشمن کہلائیں گے۔ پھر اس کو بہلانے لگی کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ بڑا پریشان ہے، دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وہ کسی صورت گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سونی کو اس کے گھر لے گئے۔ جو ہی انہوں نے سونی کو اس کے گھر کے اندر کیا، تھوڑی دیر بعد اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ سب اس کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے اور اس کے ابا کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، ورنہ آج انہوں نے بیٹی کو بخشنا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن دلہا بارات لے کر آ گیا اور سونی کو زبردستی دلہن بنا کر شبیر کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ وہ اتنی زور سے روتی بلکتی جاتی تھی کہ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھیں۔ سب نے یہی جانا کہ شوہر کے گھر جا کر سدھر جائے گی، مگر وہ ایک نادان بچی تھی۔ وہاں سخت دل ساز اور شوہر کے 5 بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ سونی جب اس کے شوہر کے قابو میں نہ آئی اور دلہن بنی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر کھیتوں میں بھاگی تو شبیر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر لے آیا اور کمرے میں بند کر کے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ دلہے نے اس کو شادی کی پہلی رات خوب مارا تھا۔ شادی کے 6 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس بار وہ بھاگ کر اکیلی ہی اپنے گاؤں میں آ گئی، اور جاتی بھی کہاں،
اس کو تو اور کوئی راستے بھی پتہ نہ تھے۔ کاش وہ اس بار گاؤں نہ آتی بلکہ کہیں اور چلی جاتی، شاید کوئی خدا ترس اس کو بچا لیتا۔ اس بار وہ ہمارے گھر آنے کی بجائے ہماری استانی کے گھر جا کر چھپ گئی۔ بیچاری استانی تو پہلے ہی اس قصبے کے جاہلانہ ماحول سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قصبے کے اسکول میں پڑھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سونیا کی وجہ سے اس پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے سونیا کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی لگا کر داؤد چچا کے گھر اطلاع کرنے چلی گئی۔ جو ہی ان کو اطلاع ملی، ماں باپ دونوں سونی کو لینے آ گئے اور چیختی چلاتی لڑکی کو گھر لے گئے۔ اب ہم نے سمجھ لیا تھا کہ سونی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار مار پیٹ اور سونی کے رونے چلانے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ شبیر بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اس کے ماں باپ کے گھر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو جان سے مارنے کے بجائے کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر دیا جائے۔ جان سے مارنے میں یہ قباحت تھی کہ اس واقعہ کا تمام قصبہ گواہ تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر باپ نے بیٹی کا سودا کر دیا اور وہ آدمی ایک رات سونی کو ٹرک میں ڈال کر لے گیا۔ اس طرح باغی لڑکی کہہ کر باپ نے بیٹی سے نجات پائی۔ اس کے عوض خاصی موٹی رقم بھی اس کو ملی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ لگتا تھا یہ لوگ بیٹی کو انسان نہیں مال مویشی سمجھتے ہیں۔ جس رات سونی کو وہ آدمی لے کر جا رہا تھا، میں نے چھت پر یہ نظارہ دیکھا تھا۔ انہوں نے سونی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کا منہ بھی دوپٹے سے باندھ دیا تھا۔ میں اپنے چھت پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی، حالانکہ ٹرک تو کب کا جا چکا تھا۔ سونی کا افسوس اس کی ماں کو تھا یا پھر اس کی چھوٹی بہن کو۔ ہم تینوں کافی عرصہ تک اس کے لیے چھپ چھپ کر آنسو بہایا کرتے تھے۔ باقی کسی کو اس کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ سارا گاؤں اس کا دکھ کیوں کرتا، جبکہ اس کے اپنے باپ اور بھائی کو تو اس سے کوئی جذباتی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ سب گاؤں والے تو یہی سمجھتے تھے کہ سونی بھاگ گئی ہے، تبھی ان کو اس کے غائب ہو جانے پر کوئی تشویش یا ہمدردی نہ تھی۔